جی السلام علیکم، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میرے آج کا موضوع ہے کہ یورپ موٹر سائیکل کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ موٹر سائیکل کو پروموٹ نہیں کرتا، یعنی کہ وہاں پہ یورپین جو ہے وہ اپنے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس چیز کی پروموشن نہیں کرتے کہ وہ موٹر سائیکلیں چاہے جتنے سے بھی بڑے سے بڑا مارک ہو، وہ موٹر سائیکل بیچنے کے اشتہارات جو ہے وہ نہیں لگاتے، تو وہ پروموٹ نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں پروموٹ نہیں کرتے؟ دراصل ان کے نزدیک ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹی گاڑی یا چھوٹی موٹر سائیکل، حتیٰ کہ وہ ٹریول یعنی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے اگر ایک آدمی نوکری کر رہا ہے، اس کا ڈیلی آنا جانا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی لائک نہیں کرتے کہ وہ کار لے کے جائے۔ انہوں نے اپنے ملک کے اندر ٹرانسپورٹ کا ایسا جال بچھا دیا ہے کہ کوئی بھی گاڑی، اور اس کو پرائرٹی ہے، اس کے لیے باقاعدہ علیحدہ سے روڈز کے اندر ہی اس کے روٹس ہیں، یعنی کہ جس روٹ کے اوپر بس چلتی ہے اس روٹ کے اوپر کار نہیں جا سکتی، اس روٹ کے اوپر موٹر سائیکل نہیں جا سکتی۔ اس چیز سے ایک فائدہ ہے کہ ان کی بسیں جو ہیں وہ کبھی بھی رش کے اندر بالکل نہیں پھنستی، چاہے جتنا بھی رش ہوگا گاڑیاں رکیں گی، موٹر سائیکلیں رکیں گی، لیکن جو سڑک کے سائڈ کے اوپر جو موٹر سائیکل کا یعنی کہ جو بس کا ٹریک ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتا۔ وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو بس کے اندر سفر کر رہا ہے وہ آدھا گھنٹے کے اندر پیرس میں پیرس کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں وہاں پہ رہا ہوں تو مجھے پتا کہ وہ پیرس کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے اوپر کسی بھی جگہ جو ہے وہ اپنے جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے وہ آدھا گھنٹے میں وہاں پہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں یورپین کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل کے ذریعے ٹریول کر رہا ہے تو اٹ مین کہ وہ پیٹرول جو ہے وہ قومی خزانہ جو ہے وہ اس کا ضیاع کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے، دیکھیں عرب کے علاوہ سعودی عرب یا جو پیٹرول پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ تو تمام دنیا پیٹرول خریدتی ہے۔ پاکستان بھی پیٹرول خریدتا ہے، اسی طرح یورپ بھی پورا پیٹرول خریدتا ہے۔ اگر ان کے پاس پیٹرول نکلتا بھی ہے تو بہت مائنیوٹ سا، جو ان کی ملکی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ تو اس لیے یورپین ممالک کی یہ کوشش ہے کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ اپنے قومی خزانے میں سے جو ہے وہ اس سائڈ پہ لگائیں۔ اسی لیے اب آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ اب آج کل جو ہے انہوں نے الیکٹرک بسیں بھی نکال لی ہیں۔ اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ قومی خزانہ، اپنا جو ریزرو ہے وہ کسی صورت میں بھی ضائع نہ کریں کہ پیسہ۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاکستان میں جو ہے، میں ویری سوری، پچھلے سال میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو وزیر جو ہے جو اس پہ معمور ہوتے ہیں کہ ملکی پیداوار جو ہے جتنی بھی، یعنی کہ یہ انڈسٹریل پیداوار کی میں بات کر رہا ہوں، تو جو اس پہ معمور ہوتے ہیں انہوں نے بڑے اس سے بیان دیا فخر سے کہ ہم نے اس مہینے جو ہے وہ 30,000 موٹر سائیکلیں بیچی ہیں، ہم نے اس مہینے جو ہے وہ 10,000 رکشے بیچے ہیں، تو اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر مہینے پاکستان میں 30,000 موٹر سائیکل بکیں گی تو یہ ایک سال میں 12 × 36، یہ 36 لاکھ موٹر سائیکلیں جو ہے بنتی ہیں۔ یہ چیز ہے، نہیں، 12 × 36 3,60,000، تو 3,60,000 اٹ مین کہ ایک سال میں بعد ہمیں 3,60,000 لیٹر پیٹرول جو ہے کم سے کم جو ہے وہ ایکسٹرا خریدنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں ہم اس چیز کو جو ہے وہ ملکی ترقی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ ہم نے موٹر سائیکلیں زیادہ بیچی ہیں، ہم نے یہ بیچے ہیں۔ ہمارے پالیسی ساز اداروں کو یہ چاہیے وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم قومی ریزرو کو کس طرح کم سے کم استعمال کریں، اس طرح یورپین کی تھنکنگ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، تو پھر دوسری بات یہ کہ یورپین نے اس کو کس طرح ایک نئے انداز میں، پھر یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے ٹی وی کے اوپر اشتہارات، یعنی کہ ٹی وی کے اوپر پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ ہر مہینے آ کے بتاتے ہیں عوام الناس کو کہ اس سال جو ہے ہمارے ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ اور مختلف شہروں کے اندر جو ہے ہمارے 10,000 جوان جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے اس موٹر سائیکل کی وجہ سے، موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ان کا بازو کاٹنا پڑ گیا، وہ ہینڈی کیپ ہو گئے ساری عمر کے لیے۔
تو اس طرح وہ عوام کے اندر جو ہے وہ آگاہی پیدا کر کے اس بات کو بتلاتے ہیں اور جتلاتے ہیں کہ ہم موٹر سائیکل کم سے کم خریدیں، ہم موٹر سائیکل کے اوپر سفر نہ کریں، اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ از دی بیسٹ وے۔ تو جبکہ ہمارے ملک میں جو ہے اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو پالیسی ساز اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ موٹر سائیکل کو پروموٹ کرنے کی بجائے وہ کوشش کریں کہ تمام چیزیں جو ہے وہ یورپ کی طرح الیکٹرک پہ چلی جائیں، اور جو ہے موٹر سائیکل کے جتنے ایکسیڈنٹ ہیں وہ ٹریفک پولیس کے ذریعے وہ عوام کو بتائیں۔ یقین مانیں کہ میرے خود علم کے اندر یہ چیزیں آئیں کہ ہمارے محلے میں 2-3 جوان بچے جو ہے لڑکے، تو وہ اس طرح، میں اسے شہید کہوں یا فوت ہو گئے کہوں مجھے نہیں پتا۔ تو مسئلہ یہ ہے جب جوان بچہ جب موٹر سائیکل چلاتا ہے نا تو وہ بعض اوقات ون ویلنگ کی طرف بھی چلا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے اس کو ذرا یوں یعنی کہ لچکا لچکا کے موٹر سائیکل چلانا اچھا لگتا ہے، پھر اس کو یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ تیزی سے جو ہے دو گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرے۔ یہ ساری جو ہے وہ ہیبٹس ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ جب بھی میں یہ کہتا ہوں والدین کو کہ جب بھی اپنے بچوں کو موٹر سائیکل دیں تو پلیز انہیں اس قسم کا ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا 30-40 کلومیٹر سے اوپر آپ موٹر سائیکل نہ چلائیں، موٹر سائیکل سلو چلائیں، اگر آپ نے اسکول جانا ہے آپ یوز کریں، بہتر تو یہ 18 سال سے بعد یوز کریں کیونکہ ہمارے ملک میں 18 سال کے اوپر لائسنس ملتا ہے۔ تو بیٹا اگر خدا نخواستہ اگر یوز کر ہی رہے ہیں تو بھائی ان کو جو ہے وہ بنیادی تعلیم ضرور دیں کہ کس طرح موٹر سائیکل چلانی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے، مثلاً ایک بس ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ موٹر سائیکل چلانے والا کراس کر رہا ہے بس کو، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سے جو ہے وہ کون آئے گا، تو پیچھے سے تیزی سے کار بھی آ سکتی ہے، موٹر سائیکل بھی آ جاتی ہیں، اور بہت سارے ایکسیڈنٹ صرف اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو نوجوان طبقے کو یہ ضرور بتائیں کہ جب بھی موٹر سائیکل چلائیں پہلے بس کو گزرنے دیں، یا پھر اگر آپ بس کے آگے ایک دم بس کو فوری طور پہ ایک دم تیزی سے کراس نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا جائے 30 کی سپیڈ میں آگے کو جائیں، دیکھیں آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ کہ کوئی آ تو نہیں رہی موٹر سائیکل یا کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ موت کے منہ سے بچا سکتے ہیں۔ باقی زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارا بچہ اپاہج نہ ہو، ہمارا بچہ جو ہے وہ ویسے ہی بیچارہ ایکسیڈنٹ میں نہ مارا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی جو ہے اس بات پہ غور کرے کہ بجائے اس کے کہ چھوٹی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، رکشے، ان کو فی الحال جتنی پروڈکشن ہو گئی ہے، باقی یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر دیں۔ تو باقی کوشش کریں کہ آپ فرانس کی طرح جو ہے وہاں پہ یقین مانیں ہر سٹاپ کے اوپر آپ کو 3 منٹ 4 منٹ میکسیمم 5 منٹ بعد آپ کو بس مل جاتی ہے، صبح اور شام کے ٹائم 2 منٹ میں ملتی ہے، اور بیچ یعنی کہ دن کے دوران جو ہے وہ 5 منٹ یا 7 منٹ میں ملتی ہے۔ تو اگر فرانس کا ٹرانسپورٹ کا محکمہ RATP جو ہے وہ منافع کما سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ تو خدا را میں تمام اداروں کو کہوں گا کہ خدا را کرپشن کو ختم کر دیں، جو کرپشن لیتا ہے وہ اس بات کا ضرور دھیان رکھے، دیکھیں ہم اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائیں۔ تو باقی میرا جو ہے میں کیونکہ اپنے وطن سے پیار کرتا ہوں، باہر بھی رہتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، تو میں تو یہی چاہوں گا کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ اس طرح ہو جائے جیسے یورپ کا ہے، جس طرح مڈل ایسٹ کا ہے۔ تو باقی میری آپ سے تمام لوگوں سے گزارش ہے، ایوان بالا سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے تھنک ٹینک کو یا جو لوگ اس چیز پہ مامور ہیں قومی پالیسی پہ، وہ اس چیز کو انشور کریں کہ بڑے بڑے شہروں میں بسیں چلائیں، چھوٹے شہروں کو بعد بائی اسٹیپ جو ہے وہ آپ لے جائیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ تمام وزیر ٹرانسپورٹ اور جو اس سے منسلک ہیں یورپ کے ٹور لگاتے ہوں گے۔ میں خود جو ہے یقین مانیں ایک خاتون تھی ٹریفک پولیس کی، فرانس میں ملا میں ان سے، وہ ٹریننگ پہ گئی ہوئی تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ٹریننگ پہ جاتے ہیں کیا انہیں کچھ وہاں پہ نظر نہیں آتا؟ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان سے کہ پلیز ہمارے ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔